اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا نبوة بعده. ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی،
الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ معزز بزرگوں اور بھائیوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اصلاحی بیان کے پلیٹ فارم سے آج یہ ہماری پہلی مجلس ہے کہ اصلاحی بیان کے ذمہ داروں نے مجھے اس بات کا مکلف بنایا کہ چند دن رمضان کے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہبری ہے۔ اس میں اسی کو سہارا بناتے ہوئے 18واں پارہ سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کامل اور مومن کامیاب کے اوصاف اور صفات بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں یہ فرمایا کہ ان اوصاف کے حاملین کو ہم جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ جنت الفردوس کا اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے ان آیات کو سہارا لیتے ہوئے اپنی بات اور کلام کا آغاز کیا ہے کہ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے وارثوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں، اور ماہ مبارک بھی جنت دلانے کے لیے آیا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے کا آخری حصہ عتق من النار کا حصہ ہے، یعنی جہنمیوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ اس مہینے میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ جنت دلانے والا مہینہ ہے، جہنم سے بچانے والا مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے کو مکمل طور پر وصول کر لیا، حاصل کر لیا اس کی برکتوں کو، تو وہ تو صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت الفردوس میں جسے داخل کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے وہی صحیح معنی میں کامیاب ہے، وہی کامیاب اور کامران ہے جسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ساتھ میں آگے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک محض دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکا کا سامان ہے، دغا کا سامان ہے، بے وفائی کا سامان ہے۔ فرمایا کہ اصل انسان کی کامیابی اور اصل انسان کی جو ہے اس کا ٹھکانہ اور رہنا جنت الفردوس ہے، جنت ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ کامیاب ہوں گے ایمان والے، کامیاب ہوں گے مومن اور مومنات قیامت کے میدان میں، جب ان کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جب یہ اصحاب الیمین بن جائیں گے، اور جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب جنت کے فیصلے فرما دیں گے اور بے حساب اجر کے فیصلے فرما دیں گے، اور ان کا نامہ اعمال کی نیکیوں کا پلڑا جب وزنی ہو جائے گا اور جب ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرمایا تب کامیاب ہو جائیں گے ایمان والے۔ ایسا کہنا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت یہ کلام کیا جا رہا ہے یہ دنیا کے اندر ہے، اور دنیا دار المحن ہے، دار الامتحان ہے، اور یوم الحساب، یوم الجزاء وہ قیامت کا دن ہے جو باقی ہے، آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن حساب ہوگا، اس دن ججمنٹ، دا ڈے آف ججمنٹ، حساب کا دن، فیصلے کا دن، یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الدین۔ تو اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب یمین میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفورین میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر اللہ کی بے حساب نعمتیں اور رحمتیں برسے گی۔ اسی دن پتہ چلے گا کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اکثر یہ پڑھا کرتے ہیں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یوم الحساب، یوم الجزاء قیامت کا دن ہے، وہاں پتہ چلے گا
کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، تو یوں کہنا چاہیے قد افلح المؤمنون، یعنی یوں کہنا چاہیے تھا کہ تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ بس میں قرآن کی تفسیر کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تفسیر اسے ہی کہتے ہیں کہ الفاظ قرآن کو، معانی قرآن کو، مفہوم قرآن کو، مقصود قرآن کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے۔ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تحقیق کے کامیاب ہوں گے ایمان والے، کامیاب ہوں گے مومن، کامیاب ہوں گے اصحاب الیمین، یہ کہنا چاہیے تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ہوں گے اور ہو گئے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہوں گے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، اور ہو گئے یہ ماضی کے ساتھ معاملہ ہے، اور ماضی والی چیز وہ یقینی ہے اس لیے کہ وہ گزر چکی ہے۔ جو چیز آئی نہیں ہے، جو چیز دیکھی نہیں ہے، اس کے یقین ہونے میں، سچ ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، واقع ہو چکی ہے، وہ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم اس بات کو پکا کرنے کے لیے اور تاکید کرنے کے لیے ہی فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے، یعنی ایمان والوں کی کامیابی اتنی یقینی ہے، اہل ایمان کی کامیابی اتنی پکی ہے، گویا کہ اس کو دیکھ لیا ہے، اور گویا کہ اس کو ہم نے جو ہے برت چکے ہیں اور گزر چکے ہیں اس کامیابی کو دیکھ کر۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن کریم کا، کتنی پیاری بشارت ہے کہ ایمان والوں کی کامیابی یقینی ہے، دو ٹوک ہے، ڈنکے کی چوٹ ہے، 101% ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ یہ اوصاف ہے کامیاب ہونے والے اور فلاح کو پانے والے ایمان والوں کے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 صفات کامیاب مومن کی بیان فرمائی ہے۔ 7 قسم کے ایمان والے کامیاب ہوں گے جن میں یہ 7 اوصاف ہو۔ دیکھیے 7 کا عدد ایسا ہے، بہت سی جگہ پر 7 کے عدد کا خیال رکھا گیا ہے، رعایت کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ 7 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 بنائیں، آسمان بھی 7 بنائے۔ قرآن کریم کی منزلیں 7 ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز اور قرات بھی 7 قسم کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر خانہ کعبہ، اس کی تعمیر ہوئی تو وہ بھی 7 مرتبہ ہوئی اللہ کے گھر کی تعمیر۔ قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر 7 کو بڑا دخل ہے۔ فرمایا جہنم کے درجات، طبقات بھی 7 ہے، جنت کے درجات اور جنت کے طبقات بھی 7 ہے، لیکن جنت کے 7 درجوں پر ایک درجے کو، 8ویں درجے کو اور بھی بڑھا دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور اس کی شان رحیمی اس کے غصے پر غالب آ جائے اور یہ بتا چلے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، جہنم کے درجات 7 ہے مگر جنت کے درجات 8 ہے، اس لیے ایک درجے کو اور بڑھا دیا گیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک ضمنی بات ہے، مجھے یہاں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ 7 کے عدد کو بہت سی جگہ پر اس کی رعایت کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی قرآن کریم کی جس مضمون کو ہم سن رہے ہیں، یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے 7 اوصاف جنت الفردوس کے جنہیں وارث بنایا جا رہا ہے ان کے 7 اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ ان کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ یہاں پر بھی ایک بات قابل غور ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم جنت کا مالک بنائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی تعبیر کتنی پیاری ہے، فرمایا جنت کا ہم وارث بنائیں گے، ان ایمان والوں کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ مالک اور وارث دونوں کی ملکیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مالک کسی چیز کا آدمی خرید کر بنتا ہے، تو جس چیز کا مالک بن رہا ہے اس کے ملکیت میں، اس کے حصے میں تو ہم تھوڑا بہت شک کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس پیسوں سے اس چیز کا مالک بنا ہے اس پیسے میں کوئی ایک شک والا روپیہ بھی آ گیا ہو، جس انسان سے یہ چیز خریدی ہے وہ چیز سامنے والے کی ملکیت میں مکمل نہ ہو، اس کی ملکیت میں شک ہو سکتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ملکیت میں کہیں نہ کہیں جا کر شک ہو سکتا ہے، لیکن وارث کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وارث کو حصہ کوئی انسان نہیں دے رہا ہے، وارث کو جو حصہ مل رہا ہے مخلوق کی طرف سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ وارث کو جو حصہ مل رہا ہے وہ حتمی قرآن کریم کا حتمی فیصلہ ہے اور دو ٹوک فیصلہ ہے، قرآن کریم نے متعین کردہ کیا ہوا حصہ ہے جو وارث کو مل رہا ہے، وارث کو دیا جا رہا ہے۔ تو وارث کی ملکیت میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی شک نہیں، اس لیے کہ یہ حصہ نصوص سے ثابت ہے وارثوں کا حصہ۔ تو قرآن کریم بھی ان 7 اوصاف کے حاملین مومن مومنات کو جنت کا وارث کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جنت دیں گے اور تمہیں جنت دینے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا، ہم اس کا تمہیں وارث بنا دیں گے، ہم تمہیں اس کا تمہاری جو ملکیت ہوگی بطور وراثت کی ہوگی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، تو پھر ہمیں کتنا اس بات کو سوچنا چاہیے اور اس قرآن کریم کے مضمون کو سننا چاہیے، اور ہمیں شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے اوصاف ہیں جن کے بارے میں قرآن جنت کا وارث بنا رہا ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا سننا یا سنانا یا سمجھنا یا سمجھانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کون ہے جو عقیق کے بازار میں جائے؟ مدینۃ المنورہ کے اندر یہ ایک بازار تھا، یہ جو ہے ایک مشہور بازار لگتا تھا، اور اس بازار کی خاصیت یہ تھی کہ اس عقیق کے بازار کے اندر ہر چیز ٹاپ لیول کی ملتی تھی، ایکسپورٹ کوالٹی کی ملتی تھی۔ جو کوالٹی باہر ملکوں میں بھیجنے والی ہوتی ہے، ایک گریڈ کی کوالٹی ہوتی ہے،
وہ کوالٹی جس بازار میں ملتی ہے وہ بازار ہائی فائی بازار کہلاتا ہے۔ ہمارے بڑودہ کے اندر الکاپوری بازار ہے، الکاپوری روڈ ہے، جہاں بڑے بڑی جو ہے کمپنیوں کے مال ملتے ہیں اور ریڈی میڈ چیزیں ملتی ہے اور برانڈیڈ جو کمپنیوں کے نام سے جو فیمس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہے۔ جو چیزیں ہم عام بازار میں جتنے کی ملتی وہاں پر وہ 3-4 گنا زیادہ ملتی ہے۔ تو اسی طریقے کا یہ بازار تھا عقیق، مدینہ المنورہ کے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بازار میں جائے اور روزانہ جائے اور اس بازار میں جا کر ایک عربی فربا اونٹنی کو مفت میں حاصل کر لے، مفت میں، جس کا کوہان بھرا ہوا ہو، یعنی گوشت سے بھری ہوئی اونٹنی۔ حضور نے اونٹ نہیں کہا بلکہ اونٹنی فرمایا، اس لیے کہ اونٹ اور اونٹنی میں زیادہ قیمتی اونٹنی ہوتی ہے، اس لیے کہ اونٹنی سے اس کا خاندان بڑھنے کی امید ہے۔ اونٹنی جو ہے بچہ جننے والی ہوتی تو اس کا بھی خاندان بڑھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو فلاں بازار میں جائے اور وہاں جا کر عربی النسل اونٹنی کو مفت میں، بغیر چوری کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی الزام کے مفت میں حاصل کر لے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس چیز کو نہ چاہے۔ مفت میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو پھر کون لینا پسند نہیں کرے گا؟ ہم نے تو یہاں دیکھا اگر مفت میں کوئی ڈول مل رہی ہو تو لوگ دھوپ کے اندر گھنٹوں تک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ بیان میں کہا تو کسی ساتھی نے کہا مولانا ڈول تو آپ نے بڑی مثال دی ہے، ایک چمبو بھی اگر فری میں ملتا ہو تو بھی لوگ لائن لگا لیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو کوئی چھوڑتا نہیں، کہ اس پر نہ کوئی چوری کا الزام، نہ کوئی خریدنے کی زحمت، نہ کوئی چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بازار میں جہاں ساری ٹاپ لیول کی چیزیں ملتی ہو اس بازار سے، پھر وہ بھی اونٹنی ذات، اونٹنی کو مفت میں کوئی حاصل کر لے بغیر کسی بدلے کے یا بغیر کسی عذر قصور کے، تو تم میں سے کون چاہے گا؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ اس بات کو پسند کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر میں آپ کو اس سے بھی بہتر کام نہ بتلاؤں، اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائے۔ تو آقا نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اللہ کے گھر میں مسجد میں چلا جائے اور مسجد میں جا کر کسی کو ایک آیت سکھا دے، پڑھا دے، سکھا دے، سمجھا دے، فرمایا یا سیکھ لے، ایک آیت سن لے یا تلاوت کر لے، سن لے یا سنا دے، سمجھ لے یا سمجھا دے، پڑھ لے یا پڑھا دے، سیکھ لے یا سکھا دے، کچھ بھی ایک آیت، فرمایا اللہ کے گھر میں جا کر ایک آیت سیکھنے سکھانے پر یا ایک آیت پڑھنے پڑھانے پر یا ایک آیت پڑھنے سننے سنانے پر، فرمایا اس کو اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا جو عقیق کے بازار میں جا کر عربی النسل فربا اونٹنی کو مفت میں حاصل کرنے والے کو ملتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ تو میں نے یہ چند باتیں ابتدائیہ کہی ہے۔ ہمارے اصلاحی بیان کی چینل والوں نے یہ کہا ہے کہ 10 روزے تک آپ کو ایک مضمون طے کر لے اور پھر اس کو آپ بیان کریں، تو میری سمجھ میں اس وقت زیادہ یہی آیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 7 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان 7 اوصاف کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس وقت میں نے چند باتیں کہہ دی ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چلتا ہے، ہمیں تھوڑا وقت اس کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کا ہر حصہ، ہر چیز قرآن کریم کے
سے لگی ہوئی سب چیز عبادت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، قرآن کریم کی تفسیر کو سننا یا سنانا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے گھر کے پڑوسی یعنی سامنے رہنے والے ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے، آج صبح ان کا انتقال ہوا اور ظہر پہلے ان کی تدفین ہوئی۔ خاص دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے ملک صاحب ماسٹر صاحب کی اللہ مکمل مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، اور پسماندگاں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں انہیں اپنے پاس بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما لے اور ان کی روح کو اعلی علیین میں اللہ جگہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل ہمارے دارالعلوم بڑودہ کے پرانے محسن اور ذمہ دار حاجی اسماعیل صاحب پین والا مرحوم، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا گزشتہ کل۔ جو ہمارے فاروق بھائی پین والا، یونس بھائی پین والا، یاسین بھائی پین والا کی والدہ ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مکمل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سورت میں النور میں رہنے والے ہمارے خاص عزیز محسن جناب عبدالرحمن صاحب عرف سلیم بھائی، ان کی والدہ کا بھی گزشتہ کل انتقال ہوا، ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بھائی حاجی عبدالرحمن صاحب کی مرحوم والدہ کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ عبدالرحمن صاحب کی بھی والدہ ہے جناب یوسف خان بھادی والے، بھادی جو انکلیشور کے قریب گاؤں ہے، وہاں کے سرپنچ ہے، تو ان کی بھی والدہ ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور جتنے بھی ان کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں، ان کی والدہ کی مغفرت فرمائیں۔ پہلے رمضان میں ہمارے والد محترم کے ماموں جان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ آج صبح ہمارے خاص عزیز ہمارے میزبان کینیڈا میں وینکوور میں حاجی محمد صاحب، انہوں نے بھی ہاسپٹل سے ویڈیو کال کے ذریعے دعا کی درخواست کی کہ مولانا میرے لیے خاص دعا فرمائیں، اور میرے لیے بھی اور میری اہلیہ کے لیے جو بہت سیریس ہے، آئی سی یو میں ہے کینیڈا کے اندر، وینکوور کے اندر، تو دونوں میاں بی بی ہاسپٹل میں ہیں، خاص دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ دونوں کو مکمل شفا عطا فرمائیں۔ جتنے بھی اس وقت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے بیماری دور فرما کر عافیت کا معاملہ فرمائیں، اور گھر پر عافیت اور شفا کے ساتھ گھر واپسی مقدر فرمائیں۔ جن کے انتقال ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان الابد الابد، سبحان الواحد الواحد الصمد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت سخت گرمی کی شدت میں روزوں کی برکت سے اے اللہ تو جہنم کی گرمی کو ہمارے لیے حرام کر دے مولا، جہنم کی گرمی کو ہمارے لیے حرام کر دے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے جہنم کی آگ کو حرام فرما دے مولا۔ اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے مولا۔ یا الہ العالمین، یہ آسمان اور زمین کی گردش اور یہ حرکتیں اور یہ بیماریاں اور اے اللہ یہ گرانیاں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے اور اشارہ کرتی ہے اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے مولا، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے مولا۔ اے اللہ ہماری راتیں بگڑ گئی، ہمارے دن بگڑ گئے، اے اللہ ہمارے جوان بگڑ گئے، ہمارے عوام اور خواص بگڑ گئے۔ الہ العالمین
وہ اہل اللہ اور اہل علم جو تیرے سامنے راتوں کو روتے ہیں مولا، اے اللہ امت کے لیے وہ مانگتے ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اہل اللہ اور اہل علم کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی دعاؤں کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں مولا، ان سایوں کو ہم پر تعدیر عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرمانا۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان محروموں میں سے نہ فرما جن پر رمضان کا آنا اور جانا سب برابر ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین اپنے مہمان کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں سے خوش ہو جا، اور اے اللہ ہمیں پورے اجر کو اے اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرما، قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگوں کے ابھی نام لیے گئے مولا، ان میں جو بیمار ہے ان کو مکمل شفا عطا فرما، اے اللہ مکمل شفا عطا فرما۔ حاجی محمد صاحب لاجپور والوں نے کینیڈا سے کہا، اے اللہ ان کے مکمل شفا عطا فرما، ان کی اہلیہ کو اے اللہ مکمل شفا عطا فرما، دونوں میاں اور بیوی کو ہاسپٹل سے عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپسی مقدر فرما۔ اے اللہ شفا تیرے خزانے سے ملتی ہے مولا، شفا تیرے خزانے سے ملتی ہے۔ اے اللہ یہ بیماری انا ربکم الاعلیٰ کے نتیجے میں اور گناہ پر ہی ملی ہے مولا۔ انسان نے اے اللہ تیرے سامنے آواز اٹھائی اور انسان نے تیرے سامنے اے اللہ آستینیں چڑھائی، ہم نے دعوے کیے کہ ہم نے اس بیماری کی رسیاں نکال لی، لیکن اے اللہ آپ نے بیماری کے ایک الگ قسم ڈال دی مولا۔ یا الہ العالمین یہ ثابت کر دیا کہ شفا کسی رسی میں نہیں، کسی انجیکشن میں اور دوا میں نہیں ہے، شفا تیرے دینے سے ملتی ہے، تیرے دینے سے ملتی ہے۔ چند لوگ ہاسپٹل میں ہیں اور آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، اے اللہ پوری دنیا کو تو آکسیجن دیتا ہے، پوری دنیا کو تو کھلاتا ہے، پوری دنیا کو تو نوازتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تو نے آکسیجن پہنچایا ہے، نار نمرودی میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے مولا، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو شاکر علیم ہے، تو مختار کل ہے، قادر مطلق ہے۔ اے اللہ یہ زمین اور آسمان کا تو مالک ہے، ہوائیں تیرے قبضے میں ہیں، آسمان کے اندر سورج اور چاند کا نظام اور ستاروں کا نظام تیرے حکم کا محتاج ہے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے غلام ہیں، ہمارے ماں باپ تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، اہل ایمان پر رحم کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین جہاں جہاں اہل ایمان کو پریشان کیا جا رہا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ انہیں ہمت اور طاقت نصیب فرما۔ دنیا کی اقوام کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دے مولا، اہل ایمان کا رعب ڈال دے مولا، اے اللہ ان کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دے مولا۔ اے الہ العالمین جتنے بھی مرحومین ہیں ابھی جن کے نام لیے، اے اللہ سب کی مکمل مغفرت فرما۔ ہمارے ماسٹر صاحب مدھورم میں جو رہنے والے ہمارے پڑوسی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ حاجی اسماعیل صاحب پین والا مرحوم کی اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے والد محترم کے ماموں جان کی مغفرت فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں قریب اور بعید زمانے میں جن کے انتقال ہوئے، میرے ماموں جان حقیقی ماموں کی مغفرت فرما، میرے خسر صاحب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو مذہب اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ ہمارے ایک ساتھی حافظ قاسم بلبلیہ انگلینڈ ڈیوزبری سے، آج ان کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا لاجپور کے حاجی ابراہیم دادی پٹیل
ان کی اہلیہ مرحومہ فاطمہ ابراہیم دادی پٹیل، ان کا انتقال ہو گیا، جو مرحومہ عبداللہ بھائی اور افضل بھائی کی جو ہے والدہ ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مکمل مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اور لاجپور میں پچھلے دن میں 6-7 انتقال ہو گئے، اے اللہ سب کی مکمل مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، سب کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما، جنت کی کھڑکیوں کو ان کی قبر میں کھول دے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما دے۔ ماہ مبارک کی موت کے جو فضائل ہے اے اللہ مکمل ان تمام مرحومین کو عطا فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔